اس آیت میں بہت سارے مسئلے ہیں سر. ٹھیک ہے. اچھا یہ مسائل سے مراد یہ نہیں ہوتے جو مشکلات وغیرہ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، یہ مسائل فقہیہ ہوتے ہیں. جی 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 بالکل. المسلۃ الاولیٰ، اس میں پہلا مسئلہ جو ہے وہ پیدا کیا ہے قاضی صاحب نے. ٹھیک ہے. یہ پہلے بھی قاضی صاحب نے کوئی تذکرہ آیا تھا. ہاں، قاضی ایاز مالکی بہت بڑا مشہور ترین نام رہا ہے، اور یہ حضرت کی قضات جو تھی وہ دمشق کے قاضی ہوا کرتے تھے، اچھا. اور بڑے کمال کے قاضی تھے. اور ان کی طرف کچھ سچ کچھ جھوٹ بہت سارے قصے منسوب ہیں، تو پتہ نہیں ان میں سچ کیا ہے جھوٹ بھی کیا، کوئی کہانی ہے ساری، اور اس پہ کوئی نص تو ہے نہیں ہے کہ ہم پوری طرح سے اسی طرح یقین کر لیں. کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی انہوں نے جب فیصلے کرنے تھے تو آسان. ان کو ذرا بھی، ہاں، فرماتے ہیں وجہ النظر کا انہ تعالی یقول، اس میں غور کرنے کی وجہ یہ ہے کہ گویا کہ جیسے اللہ یوں کہہ رہا ہو، یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، انی خلقت الارض، یقیناً میں نے زمین کو پیدا کیا ہے، وزینتہا، اور اس کی زینت کو بھی میں نے پیدا کیا، واخرجت منہا، اور اس زمین میں سے میں نے نکالا انواع المنافع والمصالح، بہت سی قسم کی نفع دینے والی چیزیں، سی اقسام کی نفع دینے والی چیزیں اور مصلحتیں. والمقصود من خلقہا، اور اس کی پیدائش کا مقصد کیا تھا، بما فیہا من المنافع، یہ جو اس کے اندر منافع رکھے گئے ہوئے ہیں، نفع رکھے گئے ہوئے ہیں، ان کا پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، ابتلاء الخلق بہذ التکالیف، ان چیزوں کے اندر پڑے رہنے میں مخلوق کو آزماؤں. ابتلا. اچھا صحیح ہے. ابتلا، آزمائش. بالکل. انہم یکفرون او یتمردون، اس بات میں آزماؤں، پھر وہ ثم انہم، پھر وہ جو ہے یا تو کفر کریں گے بالکل. یا تو لوٹ پڑیں گے اسی کی طرف. اچھا. رد سے بنا ہوا یہ. جی. آزار کا فلا اخت ہے. اس کے ساتھ ساتھ. ساتھ فرمایا، اس کے صحیح ہے. ساتھ ساتھ نہیں میں کاٹوں گا ان سے اوکے. جو یہ والی نعمتیں ہیں، ان کا جو مواد بنتا ہے وہ میں ان سے نہیں کاٹوں گا. بالکل صحیح ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کافر بھی ہوتے ہیں، اس کی نہیں بھی ماننے والے ہوتے ہیں، نافرمان بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کرتا. اللہ الصمد. بالکل. فانت ایزن یا محمد، اے نبی یہ میرا کام ہے، میری عادت مرضی شریفانہ ہے یہ یہاں. ہے، جو میرا اے طریقہ. محمد آپ صلی اللہ تعالی وسلم، یبگی اللہ تنتہی، نہیں پہنچ سکیں گے. یبگی یہ ضروری ہے، اللہ تنتہی آپ انتہا نہ کرو، روکو نہیں، فی الحزن، حزن کے اندر رک نہیں جاؤ، بے سبب کفرہم، ان کے کفر کرنے کے سبب سے غم لے کر ایک طرف بیٹھ نہیں جاؤ. رائٹ. بہت اچھی بات بولی. کس طرف بیٹھ جاؤ، الا ان تترک الاشغال بدعوت ملا دین الحق، دین حق کی طرف جو ان کو دعوت دینی ہے اس میں مشغولیت کو ترک کر کے آپ کسی ایک جگہ جا کے بیٹھ نہیں جاؤ، یا میں نے اتنا کیا یہ سنتے ہی نہیں، میں کیا کروں. بالکل. ایسا نہیں کرنا. ایسا نہیں کریں. بالکل صحیح ہے. لگے رہیں. کیا اس کا انداز بیان کیا ہے قاضی بہت یار. ہی اچھا ہے. بہت ہی اچھا. مطلب ہے اللہ یوں کہہ رہا ہے، اے محمد میرا کھاتے ہیں، بالکل. زمین کے اندر جو کچھ ہے میں نے بنایا، بالکل. فائدہ یہ اٹھا رہے ہیں، بالکل. میں ان کا آپ فائدہ نہیں روک رہا ہوں. آپ ٹینشن نہ لیں. آپ میں اپنا فائدہ کام ان کا نہیں آپ روک اپنا کام کریں اور غم نہ رہا، لیں. میں ان کا رزق نہیں روک رہا ہوں، میں ان کے ذرائع آمدن نہیں روک رہا ہوں، میں ان کی بالکل. معیشت نہیں روک رہا ہوں. بالکل. اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ان کی کفر کے سبب سے حزن لے کر جو ان کو دعوت دینی ہے دین حق کی طرف، اس کے اندر مشغولیت کو، اس کے اندر مصروفیت کو چھوڑ کر کہیں ایک طرف ہو کے بیٹھ نہ جائیں. بالکل. پھر اسٹریس کیا لے ہو. کے یا ڈپریشن لے کے نہ بیٹھ جائیں کہ یہ تو مانتے ہی نہیں. بالکل صحیح. جی، مسئلہ ثانیہ، یہ تو ایک مسئلہ تھا.
یہ فقہ سے مراد وہ جو ہم لیتے ہیں دین یا شریعت کا علم، فقہ وہ نہیں ہے مراد. فقہ سے مراد صرف فقاہت ہے، سمجھداری. اس آیت کو سمجھنے میں اس کے سمجھنے کے مختلف آپ پیج پہ طریقے ہیں کون یا سے مختلف ضابطے. المسالہ ثانیہ پہ ہیں آپ؟ اب مسئلہ تو ثانی ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ اولا ہو گیا نا کہ میں نے نہیں بند کیا ان کا راستہ تو آپ بھی نہ بند کریں. بالکل. آپ دعوت دیتے رہیں، آپ کا کام نہیں ہے کہ کون لائے گا کون نہیں لائے گا، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ کو ٹینشن نہیں. اور یہ چیز جو پچھلی آیت میں اصفا جو کہا تھا اس نا آیت میں، جی جی جی. باقی النفس کا الاثار میں لم یؤمنوا بهذا الذی سے اصفا جو کہا تھا حدیث سے حد اس میں بھی یہی تھا. بالکل صحیح اس ہے. میں بھی یہی تھا بالکل. جو اس ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لنبلوهم ایہم احسن عملا. اس آیت میں مصطفیٰ کریم کو اس طرح کا جو لیسن دیا جا رہا ہے، سبق جو دیا جا رہا ہے، وہی جو ہے پچھلی آیت میں بھی موجود تھا. اب دیکھیں یہ آیتوں کا ربط اور تعلق کیسے بیان کر رہا ہے، ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ کیا رشتہ ہے. مسئلہ تو ثانیہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے اختلفوا فی تفسیر هذه الزینہ. یہ جو دنیا کے اندر زینت ہے اس کی تفسیر کے اندر نحویوں نے، علم لغت والوں نے اختلاف کیا. ٹھیک ہے. قال بعضهم، ان میں سے کچھ کا کہنا یہ ہے نبات و شجر، زینت جو ہے اس میں اگنے والی چیزیں اور درخت وغیرہ ہیں. وَزَمَّا بَعْضُهُمْ الیہ الذهب والفضہ والمعادن، اور کچھ بعض لوگوں نے اس کے ساتھ ملا دیا. ضم یا ضم ملانا. سر ضمن کا معنی اگر ملانا ہے، ضم ہو جانا. ہاں، تو اگر یہ معنی اس کا ہے تو پھر یہ جو حرکت ہے فتح کسرہ ضمہ، فتح منہ کھولتی ہے، کسرہ منہ کو نیچے گراتی ہے، آواز کو نیچے گراتی ہے، ضمہ ملاتی ہے کس کو؟ جی. جو پیش ہے وہ کس کو ملا رہی ہوتی ہے؟ جب پیش کو ہم پڑھتے ہیں ادا کرتے ہیں تو ہونٹ گول ہو کے آپس میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے. وو ٹھیک ہے. اس طرح ملتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کا نام ضمہ رکھا. اوکے. ضم. اچھا، اس ضم تفسیر تو میں ضم زینت ہو کیا ہے؟ جانا نا. جی. ہاں، ضم ہونا، ملنا. تو وہ ہونٹوں کا ملنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ضمہ کہہ دیتے ہیں. اس میں جو چیزیں انہوں نے بیان کی زینت کی وہ کیا ہیں؟ نبات، اگنے والی ساری چیزیں، کھیتیاں، پھول، سبزہ اور ساتھ میں درخت. بعض کا کہنا یہاں تک ہے، بس صرف یہی چیزیں. اور بعض نے کہا نہیں، صرف یہی چیزیں نہیں بلکہ اس کے ساتھ سونا بھی ملا دو، فضہ چاندی ملا دو، معدن معدنیات ساری کی ساری. معدنیات چاہے وہ یاقوت ہو، جواہر ہو، کچھ بھی ہو، زمین سے نکلنے والی چیزیں، نمک ہو، کوئلہ ہو، جو بھی ہو، جپسم ہو، کچھ بھی ہو، گیس ہو، تیل ہو، سب. وَضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى سَائِرِ الْحَيْوَانَاتِ، اور بعض نے اس کے ساتھ جمی خلق جو اس کے اوپر پھرنے والے چلنے والے حیوانات ہیں وہ سارے بھی ملائے. بھائی وہ زینت ہے اس کی. پرندے اڑ رہے ہیں یہ اس کی زینت ہے. جانور پر جو ہے وہ کھلے سبزے میں چر رہے ہیں یہ اس کی زینت ہے. اشرات ہیں وہ اس کی زینت ہے. اور یاد رکھیں یہ جو نبات کا اور شجر کا تعلق ہے یہ حیوانات کے بغیر ہے ہی نہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پودے آکسیجن بناتے ہیں لیکن ان کو ہائیڈروجن چاہیے، اور وہ ہائیڈروجن بندے کاربن ڈائی آکسائڈ وہ جو ہے وہ بندے خارج کرتے لوگ ہیں. دے رہے ہیں. جی بالکل. تو پودوں کے کام آتی ہے، پودے آکسیجن نکالتے ہیں، بندوں کے کام آتی ہے. بالکل سائیکل ہے. ہاں. وقال بعضهم، اور ان میں سے بعض اہل لغت کا قول یہ ہے
وہ کہتے ہیں بل المراد الناس، بلکہ اس زینت سے مراد لوگ ہی ہیں، کیونکہ اصل زینت زمین کے لوگ ہی ہیں. پہاڑوں کو کاٹ کے راستے بنا رہے ہیں، اس کے اوپر کیا سے کیا بنا رہے ہیں، اتنی چیزیں بنا رہے ہیں اس کے اوپر جو اس کی زینت کا باعث بن رہی ہیں، تو یہ لوگ ہیں. فہم زینت الارض، وہ لوگ جو ہیں وہ زمین کی زینت ہیں. وہ بالجملہ تھی، اور سارے کے سارے، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ معدنیات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں. کہتے ہیں کہ ساری کی ساری جو زمین جو جس کی تولید کر رہی ہوتی ہے، جس کو زمین پیدا کر رہی ہوتی ہے، وہ تین طرح کی چیزیں جو زمین سے پیدا ہو رہی ہوتی. وہی المعادن، ان میں سے ایک معدنیات ہے، والنبات، اگنے والی ساری چیزیں ہیں، والحیوان، اور حیوانات بھی. کیونکہ اگرچہ ان کا اگنے کا طریقہ ماں باپ سے ہے، لیکن وہ بھی زمین کے بغیر ممکن نہیں. ماحول سازگار ہوگا تو سب کچھ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. بالکل. پہلے میں صاف نہیں نظر آ رہا، جو اب پیج میں نے بھیجا اس میں کچھ بہتر نظر آ رہا. اوکے، ہاں مجھے بالکل نظر نہیں آ رہا. ہوں. ہاں یہ بہت بہتر ہے. نظر آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل نظر آ رہی ہے. بہت بہتر ہے. الا المعادلید ثلاثہ، جو تین مولود چیزیں ہیں، جو پیدا ہونے والی تین چیزیں ہیں زمین سے، وہ معدن ہیں، نبات ہیں، اور حیوانات. اشرف انواع الحیوان الانسان، اور حیوانوں کی نوع میں سے، حیوانوں کی قسم میں سے جو اشرف ترین قسم ہے وہ انسان ہے. سر جی، مخلوقات میں اور اشرف المخلوقات میں کیا فرق ہے؟ مخلوقات، ساری مخلوقات اشرف جو ہائی لیول کی شرف ملا. مخلوقات ہیں پاکستان کی عوام، اور اشرف المخلوقات ہیں ان کے اوپر قابض مافیا. یہ تو ڈبیٹ، یہ تو اشرافیہ اس کو کہتے بہت ہیں بڑی وہ نا، ڈبیٹ ہے، بہت بحث ہو سکتی ہے. ان کو اشرافیہ کہتے ہیں نا، ان اس کو کہتے لیے. تو ہیں مگر ہیں یا نہیں وہ ایک الگ بات وقال القاضی، قاضی کہہ رہا ہے الاولا انه لا يدخل في هذه الزنا، پہلی قسم جو نبات اور شجر ہے وہ اس میں زینت میں داخل نہیں ہوتی، زینت مکلفہ میں شامل نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں پابندی، مکلف کا معنی پابندی، تکلیف اٹھانا، پابندی کا اختیار کرنا، تو پابندی والی زینت میں وہ شامل نہیں ہوتی. لأنه تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، ہم نے جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے اس کو زمین کی زینت بنایا ہے. کس لیے؟
لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم آزما ان سکیں۔ بندوں کو آزمائیں۔ اب قاضی کی دلیل دیکھیں، کہہ رہا ہے فَمَن يَبْلُوهُ، جس کو آزمایا جا رہا ہے، فَمَن يَبْلُوهُ، تو جس کو آزمایا جا رہا ہے، يَجِبُ أَلَّا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ، یہ بات لازمی ہے کہ وہ خود اس زینت کے اندر شامل نہ ہو، کیونکہ آزمایا اس کو جا رہا ہے، اس کی وجہ سے جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کو آزمایا جا رہا ہے، تو یہ بھی اگر اس میں گھسیڑ رہے ہو تم تو وہ زینت تو نہیں یہ ہے، کیسے بالکل ہوگا؟ صحیح ہے۔ ہاں، فَأَمَّا سائر نبات والحیوان، باقی رہ گیا تمامی نبات اور سارے حیوان، فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ فِيهِ، وہ سارے زینت میں داخل ہیں۔ انسان زینت کے لفظ میں داخل اس لیے نہیں ہے کہ اس زینت کی وجہ سے اس کو آزمایا جا رہا۔ کدخول سائر ينتفع به، جس طرح کے داخل ہے ہر وہ چیز جس سے بھی نفع اٹھایا جائے۔ کدخول سائر ينتفع به، جس طرح کے ہر وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جاتا وہ اس میں داخل ہے زینت میں، اس طرح انسان اس زینت میں داخل نہیں ہے۔ یہ قاضی صاحب کا صحیح کہنا ہے، ہر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، مگر باتیں اچھی ہیں ان کی کافی۔ ہے۔ اب جو اس نے کہا کہ زینت اللہ، یہ زمین کے لیے زینت کیسے ہے؟ ای للارض، یعنی لہا سے مراد ارض ہے، یعنی زمین کے لیے ہے۔ ولا یمتنع، اور یہ بات روکنے والی نہیں ہے، ان یکون ما یحسن به الارض، کہ یہ وہ چیز ہو جو زمین کو حسن دیتی ہے، زینت للارض، اور زینت ہے زمین کے لیے، کما جعل، جیسا کہ بنایا، جعل اللہ، اللہ نے بنایا، السماء، آسمان کو بنایا، مزینتن، زینت والا بنایا، کس کے ساتھ؟ بزینت الکواکب، یہ شاید 29ویں پارے میں یا کسی اور، مطلب 25-26 سے آگے ہی آگئی ہے، سماعت دنیا بزینت الکواکب۔ ستاروں سے جس طرح آسمان کو زینت دی، اس طرح زمین پہ اگنے والی چیزیں اس کے لیے زینت ہیں۔ اما قولہ، بہرحال اللہ کا یہ کہنا، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم اس بات کو آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کون کرنے والا ہے، ففیہ مسائل، اس بات کے اندر بھی مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو جنرلی طور پر دماغ میں آتا ہے کہ یار جب خدا پہلے سے کسی چیز کے پیدائش سے پہلے سے اس کا انجام جانتا ہے تو آزمانے کا کیا مطلب؟ واہ، بڑی زبردست بات بولی۔ دیکھیں، ایک لڑکے کا امتحان ہم کیوں لیتے ہیں؟ جی ابھی سورہ کہف کے بعد اس بات کا پتہ لگائیں کہ اس میں کتنی آج صلاحیت ہی میں ہے۔ ریکارڈ کر رہا تھا اس کو، سورہ کہف کی، تو اس میں وہ جو بچے کا جو قتل کرتے ہیں، پتا تھا نا یہ سرکش ہوگا۔ جی جب ان کو علم مل سکتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہیں، تو یہ بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے، بالکل۔ پہلے سے المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ذہب حشام بن حکم، یہ بھی کوئی علم لغت کا ماہر ہے، وہ حشام بن حکم اس طرف گئے ہیں اچھا حشام بن حکم، یہ تو کوئی بندہ ہے حشام، اور اس کے باپ کا نام حکم ہے، لیکن حشام اور حکم ایک ہی بندے کے دو لقب بھی ہیں، ایک نام بھی ہے اور ایک لقب ہے۔ ابو جہل کا اصل نام حشام، تھوڑا سا ٹائم ہے، عمر بن حشام ہے نا، اوپر آئیے، اور اسے ابو الحکم بھی کہتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں ہاں جی، سر شام بن حکم صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ابو جہل کا ایک نام جو ہے عمر بن حشام ہے، اور اس کو ابو الحکم بھی کہتے ہیں، لیکن یہ بات اس کی نہیں ہے، یہ اور ہے۔ یہ کوئی حشام ہے جو الحکم نام کے کسی بندے کا بیٹا ہے، اور یہ لغت کا ماہر ہے، تو اس لیے اس کو یہاں پہ لائے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس مسئلے کی طرف گئے ہیں، انہ تعالی یا لا یعلم الحوادث الا عند دخولها فی الوجود،
اور یہ عقیدہ باطل ہے جو اس ہشام بن حکم نے سوچا ہے. اوکے. یہ باطل نظریہ ہے، اس کو مسلمان کبھی نہیں مان سکتا. انہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، لا یعلم الحادثہ حوادث، اللہ حادثوں کو جانتا نہیں، الا عند دخولها، مگر جب تک کہ وہ حادثے اس ٹائم پہ داخل ہو جاتے ہیں، وجود میں آ جاتے ہیں، پھر جانتا ہے، پہلے سے نہیں جانتا. اچھا، اس پہ میں تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو دوں. دیکھیں، جی آپ کو فری ول دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنی ہم، مرضی سے کام کر سکتے ہیں، چاہے تو مجھے مان لو، چاہے تو میرا جی انکار کر دو. ہم، اب کسی نے دعا کر لی، کوئی ایمان لے کر آ گیا، جی تو فیوچر بدل جی جاتا ہے نا. آپ کو آپ کی جی قسمت میں لکھا تھا ایک چیز، آپ نے دعا مانگی، اللہ میاں نے وہ چیز چینج کر دی. آپ جی چوری کرنے کے لیے گئے، آپ نے کہا نہیں یار غلط کام ہے، چھوڑ دو، نہیں کرتا میں. اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، آپ وہ چینج بھی کریں گے وہ بھی جانتے ہیں، آپ اچھا کریں گے وہ بھی جانتے ہیں، برا کریں گے وہ بھی جانتے ہیں. وہ تو سب صحیح ہے، مگر کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور ہے کہ بھئی میرے سامنے ابھی 1 کروڑ روپے رکھ دیے جائیں اور کہیں کہ یار یہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اٹھا لو. میرے دماغ میں آئے، میں نہ اٹھاؤں اس کو. دیکھیں وہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، امکانی صورت کوئی بھی بن سکتی ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ بن جاتا ہے. فرمائیے. پھر مسئلہ یہ بنے گا کہ جب تک کوئی بات ہوگی نہیں، اللہ کو پتہ نہیں، یار میری تو یہ سمجھ میں آتا ہے تو کہ پھر اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اپنا مائنڈ چینج کر کے چوری نہیں کرے گا. تو وہ ہمارے لیول پہ تو آزمایا جا رہا ہے، مگر اللہ کو تو وہ سب پتا ہے. پہلے ہاں سے پتا ہے، ہاں، میں وہی کہہ رہا کیونکہ ہوں وہ جب کہ آپ کے فرشتوں نے سامنے کہا، 1 کروڑ روپے رکھ دیے جاتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، آپ چوری کریں گے، یا آپ کی زندگی میں کوئی حادثہ لکھ دیا گیا ہے، یا کوئی ایسی بری چیز لکھ دی ہے، آپ نے صدقہ دے دیا، یا آپ نے دعا کر دی، یا آپ نے کچھ کر دیا، وہ چینج ہو جائے گا، بہتری میں چینج ہو جائے گا. یا آپ نے گناہ کر کے معافی مانگ لی اور وہ گناہ ختم ہو جائے گا. تو وہ گناہ ختم ہو جائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے. آزمائش تو میری اور آپ جی کی ہے نا، کہ سامنے سونا رکھ دیا جائے اور ہم نہ اٹھائیں جی اس کو. جی اللہ کو یہ پتا ہے کہ وہ اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا. وہ تو سب جانتے ہیں نا. آزمائش صرف ہم جا رہے ہیں، دیکھیں ہم نا، اپنے جب لیول پہ اپنے سے. آدم کو بنایا ہمیں جا تو نہیں پتا کہ ہم چوری کریں گے نہیں کریں گے، ہم قتل کریں گے. جب آدم کو بنایا جا رہا تھا، بنایا نہیں تھا، بنانے کی بات فرشتوں کے سامنے رکھی. صحیح ہے، انی جاعل، میں والا ہوں، بنانے والا بالکل، ہوں، بنا چکا ہوں انی نہیں، جائل. بنانے والا. تو فرشتوں نے فٹ کیا کہہ دیا، ہاں یسفک تو پھر الدماء، بات ہے جو خون بہائے گا، بالکل. یہ تو خون بہائے گا. جو کام ابھی آدم بنا ہی نہیں، فرشتے پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ خون بہائے گا. من یفسد فیہا اتجعل فیہا، تو اس زمین میں ایسے کو بنا رہا ہے، من یفسد فساد فیہا، کرے جو گا، اس میں فساد کرے گا، یسفک الدماء، خون بہائے گا. اور پائے گا. تو جب فرشتہ جو اللہ کا مخلوق جب ہے وہ جانتا ہے تو وہ یہ اللہ بات تعالیٰ نہیں جان جانتا. سکتا ہے، پھر اللہ کو کیسے پتا نہیں؟ اس لیے حشام نہیں، بن میں حکم ان نے کی تو جو بات ہی نہیں کہا کر ہے، رہا، میں تو یہ اپنا حضرت پوائنٹ آف آپ ویو دے رہا رکھیں. تھا، میں تو اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا حشام بن حکم اپنی تھا. بات اپنے ایگزیکٹلی پاس رکھے، ایگزیکٹلی. ہمیں اور نہیں یہ چاہیے. اپنا راضی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. جی اچھا، راضی جو ہے وہ ایک طرح کا بس صرف شارع کی حیثیت میں اس نے یہ کہا ہے. لوگوں کے نظریات اس وقت جو پائے جا رہے تھے، اس نے من و عن ویسے کے ویسے ہی لکھ دی کہ فلانے کا یہ ہے، فلانے کا یہ ہے، فلانے کا یہ ہے. اپنا مذہب بھی آخر میں جا کے کہیں بیان کرے وہ گا. ٹھیک ہے، مگر انہوں نے اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیا ہے کہ وہ بندہ میرے حساب سے صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے. جی ایک طرح سے اپنا تو انہوں نے سمجھا ہی دیا نا، کہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں. فعلی ھذا ابتلاء والامتحان علی اللہ جائز، بول رہا ہے کہ اس بات پر ابتلاء اور امتحان اللہ کے لیے جائز ہوا. اوکے. اور اس بندے نے، حشام بن حکم نے، دلیل کہاں سے احتیاط کی؟ احتجا، دلیل لی، علیہ، اس کے اوپر، بانہ تعالی، اگر لو کان عالما بالجزیات قبل وقوعها، اگر اللہ عالم ہوتا جزیوں کا
اجزاء کا اللہ عالم ہوتا، جاننے والا ہوتا قبل وقوع، یا ان کے واقع ہونے سے پہلے ہی اللہ جانتا ہوتا، لکانا کلو ما علما وقوع ہو واجب الوقوع، تو پھر یہ بات ہو جاتی کہ جس چیز نے بھی ہونا ہے واقع میں، وہ ویسا ہی اس کا ہونا لازم ہو جاتا، اس چیز کے لیے ویسا کرنا لازم ہو جاتا ہے، جبکہ انسان پر برائی کرنا لازم نہیں ہے۔ یہ ہاشم صاحب کو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی ذرا تفصیلات پہ جا کے سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں اور سب چیز پہ وَكُلُّ قادر ہیں۔ مَا عَلِمَ عَدْمِهِ، اور ہر وہ چیز بھی اللہ جان لیتا جو جس نے عدم میں رہنا ہے، واقع ہونا ہی نہیں ہے، سامنے آنا ہی نہیں ہے، اور جس کا واقع ہونا ممتنع ہے، منع کیا گیا، وہ بھی اللہ جانتا ہوتا۔ الا، اور اگر ایسا نہیں ہے، لازم انقلاب علم ہی جہلن، تو یہ لازم پڑتا ہے کہ اس کا علم جو ہے جہالت کی طرف پلٹ جائے، وذالک محال، اور یہ بات محال ہے کہ اللہ کا علم جو ہے جہالت کی طرف چلا جائے، کہ کچھ وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب اللہ نہ جان رہا ہو، ایسی بات نہیں۔ والمفدی الی المحال محال، اور وہ جو چیز محال کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے وہ بھی محال ہوتی ہے۔ محال کو انگلش میں کہتے ہیں اوکے، امپوسیبل۔ یہ چیز کرنا محال ہے میرے لیے۔ ہاں، لو کانا واجبن، اگر کسی کام کا ہونا واجب ہو جاتا، فالذی علم وقوعہ، وہ ذات جس کو اس کے واقع ہونے کا علم ہو، یجب کونی فاعلا لہو، پھر یہ لازم آتا ہے کہ وہ کام کرنے والا بھی وہ خود ہی ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے۔ ولا قدرت لہو علی الترک، اور پھر وہ اس چیز کو چھوڑنے پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ ایک صورت، دوسری والذی علم عدمہ، اور ایسی چیز جس کا نہ پایا جانا کا علم ہو، یکون ممتنع الوقوع، وہ چیز کا واقع ہونا ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، ممتنع ہو جائے۔ ولا قدرت له علی الفعل، اور اس بندے کی قدرت اس کام کو کرنے پر ہو ہی نہیں، مطلب کسی کے لیے لکھ دیا کہ یہ برائی نہیں کر سکے گا تو کر ہی نہ سکے۔ اوکے، اللہ ھذا، یہ والی بات جو ہے، یلزم اللہ یکون اللہ قادر علی شیء، یہ اس بات کو لازم کر دیتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے اصل میں۔ تو کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر نہیں پڑھ رہے؟ ہاں، بل یکون موجبا بالذات، بلکہ وہ ہوتا ہے لازم کرنے والا کسی ذات کے ساتھ۔ ایک بات اللہ کے لیے اس طرح کی بات آتی ہے، اور دوسری بندے کے لیے بھی اسی طرح کی بات آتی ہے۔ فَيَلْزِمُ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْعَبْدِ قُدْرَةٌ عَلَى الْفِعْلِ، یہ اس بات کو بھی لازم کرتا ہے کہ بندے کو بھی فعل پر قدرت حاصل نہ ہو۔ وقت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وقت جی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں نا، جی، وہ بھی اللہ کی ایک کریشن ہے، اور اس پہ بالکل۔ کمپلیٹ ایبسولوٹ کنٹرول ہے ان کا۔
یعنی بالکل حضرت خضر علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا علم دیا تھا، ان کو یہ پتا تھا کہ یہ بچہ سرکش نکلے گا، اس کو جی قتل کر دیا، اور اللہ نہیں جانتے، آگے ہی بڑھائیں اس کو، آگے ہی یہ اس بڑھائیں سے اس کو۔ ہم، جی جی یہ اصل میں ہمیں اس طرف لے جانا چاہ رہا ہے، بتا یہ رہا ہے جس طرح آپ نے وہ ہجر کی مثال دی کہ بچے کو قتل کیا، تو اگر اللہ کو پتا ہوتا کہ اس نے یوں کرنا ہے تو اللہ اس کی پیدائش پہ روک دیتا یا اس کو ایسا کرنے نہیں دیتا؟ تو اور بندے کا فعل پر قدرت کیسے ہوگی؟ کوئی بھی کام کرنے پر اس بندے کی طاقت کیسے ہوگی؟ اس کو اختیار کیسے اس حاصل کے لیے ہوگا تو کوئی کام ابتلا کرنے کا؟ کیا جائے گا، وہ آزمایا جائے گا، کیونکہ طاقت دی گئی ہے تو آزمایا جائے گا۔ لازم فیلزم اللہ یکون علی العبد قدرتن، یہ بات لازم ہوتی ہے کہ بندے کو قدرت حاصل نہ ہو، طاقت حاصل نہ ہو، لا علی الفعل ولا علی ترک، نہ اس کام کے کرنے کی نہ اس کام کو چھوڑنے کی، دونوں قدرتیں حاصل نہ ہو۔ اس کا جواب کیا ہے سر؟ طاقت تو ہے سر۔ نہ سر، اس کا جواب ہے لا حول ولا نہیں، قوت وہ اس الا میں تو باللہ، کوئی شک نہیں ہے، لا حول۔ مگر طاقت دی ہے نا اللہ نے، ایسا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے اللہ کی ہی طاقت ہے، مگر طاقت تو دی ہے نا یار، اچھا برا کرنے کی طاقت تو دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، ورنہ تو پھر ہم فرشتے ہو گئے نا جیسے، اگر طاقت نہیں دی گئی تو پھر تو حساب ابتلا کہاں سے ہوگا، پھر آزمائی کیسے جائیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ حول کا جو لفظ ہے نا، لا حول والا میں حول، وہ ماحول سے نکلا ہوا ہے، ارد گرد کسی چیز کے اندر پڑ جانا، اس سے بنا ہوا۔ تو کہہ رہے لا حولا، گناہوں کی طرف بڑھنے کی طاقت، ولا قوت اعلی ترک ہی، اور نہ ہی گناہوں کو چھوڑنے کی طاقت، الا باللہ العلی العظیم، اللہ کی دی ہوئی لمٹ کے بغیر بالکل ممکن نہیں۔ پہلے اللہ لوگوں کو رخصت دیتا ہے کہ تم جو کرو بالکل، تمہاری مرضی، اس کی آزادی دینے کے بعد یہ ہو سکتا ہے، اگر وہ نہ پھر دے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، روکنا کچھ چاہے بھی تو نہیں۔ روک جاتا ہے۔ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ بھائی اللہ جس کو اجازت دے دے پر کیا تو وہ کرتا ہے، جس کو روکنا چاہے اللہ تو اس بات پر بھی قدرت حاصل ہے جی، کہ وہ روک بھی لیتا ہے، حالات ایسے بنا دیتا ہے رک کہ بھی وہ کر جاتا ہی ہے، نہیں سکتے۔ تو بچہ قتل ہو گیا نا۔ فار ایگزامپل اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں دنیا میں، کتنے لوگ چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن وہاں پولیس والا کا بالکل ہونٹر بجتا ہے، کوئی اور وجہ ہو جاتی ہے، وہ نہیں کر پاتے، نیت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، سارا کچھ سامان بھی ساتھ رکھا ہوا ہے لیکن نہیں کر پاتے۔ لأن ما علم اللہ وقوعہ، اگر اس کو اللہ جان لے اس کا واقع ہونا، امتنع عبدا ترک ہی، وہ بندے کو اس کے چھوڑنے پر روک لگا دے، اور جو اللہ کا علم اس طرف ہے کہ یہ چیز پائی ہی نہ جائے گی، عدم ہو جائے گی، امتنع منہ فعلہ، تو اس کام کا کرنا اس بندے کے لیے ممنوع ہو جائے کہ مت کر۔
اب یہ اس کا جواب دے رہا ہے فالقول بکون تعالی عالمن بالاشیاء قبل وقوعها، پس یہ کہنا کہ اللہ تعالی چیزوں کا علم رکھتا ہے ان کے واقع ہونے سے پہلے، اللہ ان چیزوں کا علم رکھتا ہے ان چیزوں کے افعال کے واقع ہونے سے پہلے، یقدح فی الربوبیت و فی العبودیت، بحث چلے گی ربوبیت، صفت ربوبیت میں اور بندے کی صفت عبودیت میں۔ تو کہہ رہا ہے کہ ذالک باطل، یہ بحث کرنا باطل قرار پائے گا۔ فثبت انہ تعالی انما یعلم الاشیاء عند وقوعها، کہ بے شک اللہ تعالی چیزوں کو جانتا ہے جب عند وقوعها، جب وہ چیزیں واقع میں ہو جاتی ہیں تب وہ جانتا ہے۔ اعلی حاضر تقدیر، اس بات کے مقدر ماننے پر، پوشیدہ ماننے پر، ابتلا اور امتحان جو ہے اور اختبار جو ہے، اختبار بھی امتحان ہی ہوتا ہے، خبر لینا۔ اختبار کا معنی خبر لینا، امتحان کا معنی امتحان، اگزام، اور ابتلا آزمائش ایک ہی معنی میں تینوں لفظ۔ والاختبار جائز علیہ، تو اللہ کے اوپر ان کا امتحان لینا جائز ہوگا۔ یجری قول تعالیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ قول چلتا ہے لنبلوہم، تاکہ وہ ان کو آزمائے، ایہم احسن عملا، ان میں سے کون سا بہتر عمل کرے گا۔ یہ اس کا ظاہری معنی ہے، اعلیٰ ظاہری ہی کا مطلب یہ اس کا ظاہری معنی ہے۔ وَأَمَّا جمہور، اور جمہور علماء الاسلام، سارے جمہور علماء اسلام کا کہنا یہ ہے، ان کا رائے یہ ہے، قد استعبدوا هذا القول وقالوا، وہ استبعدوا، وہ اس قول سے بہت دور گئے ہیں، وہ اس قول کو کے قریب ہی نہیں گئے، اس کو مانا ہی نہیں ہے۔ اس حشام بن حکم کی اس بات کو نہیں مانا، علماء اسلام اس بات سے دور گئے ہیں، استبعدوا بعد، دوری، اس قول سے دور گئے ہیں، وقالو، اور انہوں نے یوں کہا ہے، انہ تعالی من الازل الى الابد عالم جمیع الجزیات، اللہ ازل سے جب کچھ تھا ہی نہیں، تب سے لے کر ابد تک، ہمیشہ ہمیشہ جو کچھ ہوگا عبدالآباد تک، وہ سب چیزوں کو عالم جاننے والا ہے، بجمیع الجزیات، اس چیز کی ساری جزیوں کے کو جاننے والا ہے۔ یہ ہے جمہور کا مذہب، اور یہی ہمارا بھی نظریہ ہے۔ فالابتلاء والامتحان محالان علیہ، اللہ کے اوپر امتحان اور ابتلا اللہ پر، اللہ کی ذات پر محال ہے، کیونکہ اس کو پہلے سے پتا ہے۔ اور ابتلا تو ہماری ہوتی ہے اور نا یہی یار، میں اللہ کو تو سب پتا ہے، ابتلا تو ہماری ہوتی ہے، آزمائش تو ہماری ہوتی ہے نا۔ ہاں، آزمائش ہماری ہوتی ہے، اور ہمارے دوسروں کو، ہمارے اندر کے دوسروں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کون سا نیک ہے، یہ کون سا بد ہے، اس بات کا دوسروں کو پتا چل رہا ہوتا ہے، خود اس بندے کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے اچھائی کیا کی، میں نے برائی کیا کی، یہ ہمارے لیے ہے، ورنہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ وَأَيْنَمَا وَرَدَتْ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ، اور جہاں کہیں بھی یہ والے الفاظ پائے جائیں گے، اینما وردت، جہاں بھی یہ الفاظ وارد ہوں گے، فالمراد انہ تعالی، اس سے نبلوہم کا لفظ جہاں کہیں بھی قرآن میں آئے گا، اس سے مراد یہ ہوگی، انہ تعالی، اللہ تعالی، یعاملہم معاملتن، اللہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتا ہے، لو صدرت تلک المعاملات،
اگر یہ والے معاملات اس بندے سے صادر ہو جائیں، لو صدرت تلک المعاملات عن غیرہ، اگر یہ والے معاملات اس کی غیر کی طرف سے صادر ہوں، لکان ذالک علی سبیل الابتلاء، تو وہ دوسری پر ان کاموں کا ہونا وہ امتحانی رستے پہ ہوگا، آزمائش کے رستے پہ ہوگا۔ وقت ذکرنا حاض المسلطہ مرارن کثیرہ، کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس بات کو کئی بار ذکر کر دیا ہے پیچھے اس صورت سے پہلے، قد ذکرنا حاض المسلطہ مرارن کثیرہ، ہم نے اس کو کئی بار ذکر کر دیا، کیونکہ نبلو ہم بلا یبلو نبلو ہم وغیرہ وغیرہ جو ہے یہ سینکڑوں آیتوں میں پایا جاتا ہے۔ اچھا قاضی صاحب پھر آ گئے، جی قاضی صاحب پھر آ گئے۔ قاضی کے آنے سے پہلے میں بلا یبلو کو دیکھتا ہوں۔ میں اکیلا دیکھوں تو مزہ نہیں آئے گا۔ میں اکیلا دیکھوں تو کیا مزہ آئے گا؟ کیا دکھانا ہے؟ بلا یبلو کا جو لفظ ہے قرآن میں کس کس جگہ پر آیا اچھا، ہوا ہے، یہ بات میں اکیلا دیکھوں تو مزہ تو نہیں آئے گا نا۔ اسکرین شیئرنگ بند کرو۔ نہیں نہیں، آپ اسکرین شیئر کیوں بند کریں گے؟ آپ اسکرین شیئر مت بند کریں۔ امام راضی سے دو فائدے تو ہو گئے، میری عربی بہتر ہو جائے گی کافی، اور آپ کی گرامر کی جو ہے نا وہ کافی ریویژن ہو جائے گی۔ مجھ سے زیادہ آپ انجوائے کرتے ہیں آپس کی بات۔ سر اس میں کچھ ہو یا نہ ہو، اتنا ضرور ہے کہ ہر طرح کی عربی سامنے آ رہی ہے، گھوم پھر کے ہر طرح کی عربی بالکل، سامنے آ آپ رہی کو ہے۔ زیادہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، بالکل۔ میں کوشش کی تھی اس پر کرنے کی، وہ سارا جب آ رہا ہے اس پر بھیجنے کی، تو ہاں مجھے وہ اس کو کیا بولتے ہیں وہ، بلکہ اب مل گیا ہے۔ 10 منٹ اور کر دیتے ہیں، جو بیٹری ختم ہو۔ میں نے یہ سارے کا سارا آپ کو بلا کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا وہ سارا بھیج دیا آپ کو۔ اس نے بولا نا کہ میں نے اس بات کو کئی بار جی جی ذکر کیا ہے، یہ ابتلا کا لفظ تو اس میں سورہ بقرہ میں بھی ہے نا۔ وہ ہاں اسی لیے میں نے وہ کہاں کہاں یہ تھا وہ ساری جگہ آپ کو بھیج دی کاپی کر کے۔ 10 منٹ اور کر لیتے ہیں سر، سوری آج کل آپ کو بہت لمبا بٹھاتا ہوں، میں بہت دیر سے بٹھاتا المسئلہ الثانیہ، دوسرا مسئلہ یہ ہے، قال القاضی، قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، مانا قولہ، اللہ کا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ جملہ کہنے کا معنی یہ ہے، ہوا انہو یبلوہم، وہ ان کو آزماتا ہے، لیبصرہم، تاکہ وہ ان کو دکھلائے۔ آہا ہا، مزہ آیا۔ خدا کو پہلے سے پتا، اس بالکل، نے نہیں ہمیں دیکھنا، دکھانا ہے، وہ خود ان کو ان کا آئینہ دکھا رہا ہے، یار یہ دیکھو تم کیا اعمال کی کرنے والے طرف ہو۔ تو ہماری پڑی جائے گی نا سامنے۔ ہاں، لیبصرہم، تاکہ وہ ان کو دکھائے۔
ایہم اطوع للہ، ان میں سے کون سا زیادہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، واشد استمرارا علی خدمت ہی، اور کون زیادہ سخت ہے اس اللہ کی خدمت بجا لانے میں لگے رہنا، استمرار مستقل ہونا، کنٹینیولی، کون زیادہ ہے جو اس کی خدمت میں جڑا رہتا ہے، جتا رہتا ہے، لینا من ھذا حالہ، کیونکہ اس کی حالت اسی طرح کی ہے، والذی یفوز بالجنہ، وہ شخص جو جنت والی کامیابی حاصل کرے گا، فبین تعالی انہ کلف لاجل ذالک، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بیان کر رہا ہے کہ مکلف ہے وہ بندہ، پابند ہے اس معاملے کا، لا لاجل ان یاسیا، نہ اس وجہ سے کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ جنت میں اگر کوئی جائے گا تو ظاہر بات ہے خدمت بجا لا کر جائے گا، اطاعت کر کے جائے گا، اس وجہ سے نہیں جائے گا کہ اس نے گناہ کیے تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ فدل ذلك على بطنان قول من يقول خلق بعضهم للنار، تو یہ بات اس بات پر دلیل بنتی ہے اس کسی شخص کے قول کی کہ ان اللہ تعالیٰ خلق آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، پھر آدم کی اولاد بنائی، منہم من خلق للجنہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو جنت کے لیے بنا دیے، اور من خلق بعضهم للنار، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو آگ کے لیے بنا دیا۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قول تمہارا نہیں چلتا بھائی، پہلے سے اللہ نے بنا کر سب پہ مسلط کر دیا ہو، تم چلو تم زنا چوریاں کرو تمہیں میں جہنم میں جلاؤں گا، تم ادھر والے نیکی پہ لگ جاؤ، ایسا نہیں ہے، اختیار دیا ہے۔ فدل ذالک علی بطلان قول من یقول، تو یہ بات دلیل بنتی ہے اس بندے کی بات کے قول کے خلاف دلیل بنتی ہے، باطل ہونے کی دلیل بنتی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے بعض انسانوں میں سے بعض کو آگ کے لیے پیدا کیا۔ یہ الگ بات ہے میرے حساب سے کہ اللہ کو یہ ضرور پتا ہے کہ یہ فیوچر میں کیا کرے گا اور کہاں جائے گا، پتہ ضرور ہے لیکن اللہ نے اس کے اوپر جبری مسلط مسلط نہیں کیا کہ تم یہ کام ضرور کرو، تمہیں میں نے پیدا ہی جہنمیوں کے کام کے لیے کرنا ہے لہذا تم جہنمی کام کرو، یہ نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ نے اگر اس کے جسم میں خواہشات رکھی ہیں، اگر ایسے اعضاء رکھے ہیں جن سے وہ برائی کر رہا ہے، ہاتھ ہے جس سے وہ چوری کر رہا ہے، اور دیگر اے ٹو زیڈ، میں اس کو کدھر لے کے جاؤں، تو وہ اگر چیزیں رکھی ہیں اور صلاحیت دی ہے کہ وہ کچھ بھی کرے کر سکتا ہے، ساتھ میں آزادی دی ہے، اور ساتھ میں ہدایت کا سامان بھی دیا، دیکھ وہ کرے گا تو ادھر جائے گا، یہ کرے گا تو ادھر جائے گا، اب اختیار ہے بندے کا کہ وہ کون سا راستہ چوز کرے۔ ورنہ پھر مسئلہ ابتلا کا نمبر کانسیپٹ ہی نہیں بنتا۔ ختم ہو جاتا ہے نا، پھر تو مطلب نہیں رہتا اس کا، پھر یہ ہے کہ جو جن بیچاروں کو ادھر کے لیے بنایا بنایا ہی ہے ان کے لیے ہے تو پھر تو کوئی اس کانسیپٹ کے ہی بارے نہیں میں ہوتا۔ پہلے سے ہاں فیصلہ ہے کہ بھائی exactly. وہ تو والے پھر تو ابتلا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، اور پھر میرے حساب سے کوئی طلاق کا مطلب نہیں سزا رہتا۔ جزا کا کانسیپٹ بھی نہیں ہوتا نا۔ جب آپ کی طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ اچھا کر سکو، یا آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ برا کر سکو، تو پھر سزا جزا کوئی کانسیپٹ ختم ہو گیا نا، پھر تو آپ فرشتوں والا معاملہ ہو گیا نا۔ اچھا، مسئلہ تو ثالثہ، تیسرا مسئلہ یہ ہے، اللام فی قولہ لنبلوہم، لنبلوہم میں لام سے لی جو ہے، یہ لام کون سا ہے؟ تدل ظاہرا علی ان افعال اللہ تعالی معللۃ بالاغراض، یہ لام اس بات پر دلیل بن رہا ہے ظاہری طور پر کہ اللہ کے جو افعال ہیں وہ غرضوں کے ساتھ معلل ہیں۔ عند المعتزلہ، یہ معتزلی فرقہ جو ہے ان کے حساب میں، معتزلی کون ہوتے ہیں بھائی؟ معتزلی
اصل میں یہ ازل کہتے ہیں علیحدہ ہونا، جدا ہونا، دور ہونا. یہ ایک ایسا ٹائپ کے لوگ ہیں جو دین سے جدا ہو گئے، انہوں نے اپنی من مانی تشریعات کر کے دین کا رخ موڑنے کی کوشش کی، تو ان کو معتزلی کہتے ہیں. یہ ہے نا قرآن پاک میں سورہ معاہدہ یا نساء میں ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے دنوں میں عورتوں سے علیحدہ رہو، جدا رہو. وہ یہ تو فَاعْتَزِلُوا میرے عین خیال سے تازال، سورہ بقرہ میں بھی ہے شاید. شاید چلے چلے، کسی ہاں ٹھیک ہے انہی ٹھیک ہے. میں سے کسی ایک میں ہوگا. تو وہ فَاعْتَزِلُوا جو ہے وہ عین تازا لام، اس میں معتزلہ کا اندر میم کو چھوڑ کے آگے دیکھیں عین تازا لام ازل. ازل کا معنی ہوتا ہے علیحدہ ہونا، دور ہونا. تو یہ دین سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے ان کو معتزلہ کہتے ہیں. یہ دین کی دلیلوں کو ادھر ادھر تعویل کے رستے سے موڑنے کی کوشش کرتے تھے، تو لہٰذا ان کا نام بھی معتزلی پڑ گیا. اب یہ ان کا نظریہ ہے کہ اللہ کے افعال جو ہیں غرضوں کے ساتھ معلل ہیں، جب غرض ہو جاتی ہے تب اس کے فعل بدلتے ہیں. تو پھر یہ اور آیتوں کے خلاف چلی جاتی ہے بات، یفعل ما یشاء یفعل ما یرید. وہ چاہتا ہے جو کرتا ہے، جس کا ارادہ کرتا ہے وہ کر دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے وہ کر چلے دیتا ہے. صاحب، یہ کانسیپٹ جو وہ ہے نا، آیتیں یہ گر جائیں. یہودیوں میں بھی ہے. یہودیوں کی بھی ایک سیکٹ اچھا. میں ہے جو میں نے سنا ہے، اور باقی تو اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے، اور ہم اگر اچھائیاں کریں گے تو اس کو پاور ملتا ہے، سم تھنگ لائک دیٹ ہم کچھ اچھا جی. کرتے ہیں تو اللہ کو نعوذ باللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، یا سم تھنگ لائک دیٹ. یہ بیکار سی بات ہے. وہ تو ہر چیز کی قادر ہے، اس کو نہ ہمارے اچھے کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ برے کرنے سے کوئی فرق. جی. کالو اصحابنا کالو، اور کہتے ہیں کہ ہمارے اناف کے جو حنفی حضرات ہیں یا سنی جو حضرات ہیں، ان کا کہنا یہ ہے ہاذا محالن، یہ بات محال ہے. لأن التعلیل بالغرض، کیونکہ غرض کے ساتھ جب علت کو جوڑا جاتا ہے، علت سبب کو کہتے ہیں، جب اسباب کو کسی چیزوں کی غرض کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، مقصد کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، انما یسیح فی حق من لا یمکنہ تحصیل ذلک الغرض، یہ اس بندے کے بارے میں تو ٹھیک ہوگا جو غرض کو حاصل کرنا جس کے لیے ممکن نہ ہو. فرق کیا، میرا یہ ارادہ ہے کہ میں 50 کروڑ اتنا حاصل کر رہا ہوں، تو یہ ایک ایسی میری چیز ہے جس کو میں حاصل کرنا ممکن نہیں، فار ایگزامپل میرے لیے ممکن نہیں. تو یہ بات اگر میرے ساتھ جوڑی جائے تو یہ بات ٹھیک ہوگی. انما یسیخ فی حق، یہ بات صحیح ہوگی اس بندے کے حق میں من لا یمکنہ تحصیل ذلک الغرض، جس کو وہ غرض حاصل کرنا ممکن نہیں ہو، جس کو وہ غرض حاصل کرنا ممکن نہ ہو، اس کے حق میں یہ بات ٹھیک ہوگی. الا بتلک الواسطہ، مگر وہ اسی واسطے کے ساتھ ہوگی. فہذا یقتضی الاجزا، یہ عاجزی کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ بندہ چاہ کر بھی کر نہیں سکتا تو عاجز ہے. بندہ چاہ کر بھی کچھ اگر کر نہیں سکتا تو عاجز ہے. وَهُوَ عَلَى اللَّهِ محال، اور یہ عاجزی والی صرف اطلاق رب پر کرنا محال ہے. مسئلہ الرابعہ، یہ آخری چوتھا کا ہے. مسئلہ. خالہ زجاج، یہ نحو کا بڑا امام ہے، اس کے علاوہ اور کس کا امام ہے اللہ جانے. نحو کیا ہوتا ہے ویسے؟ نحو یہ زبر و زیروں کا، کلمات کو آپس میں جوڑنے کا، ایک لفظ کا دوسرے کے ساتھ ربط تعلق بیان کرنے کے علم کو نحو کہتے ہیں. لغوی معنی ہے ارادہ کرنا. یہ نحو کا نام نحو علم پر اس لیے چڑھا، جس نے سب سے پہلے اس کی کتاب لکھی تھی اس نے اپنی کتاب کو یہاں سے شروع کیا تھا، نحو تو میں نے ارادہ کیا کہ ان اکتب رسالتا، میں ایک کتاب لکھوں. اس نے جو کتاب سٹارٹ کی نحوتو کے لفظ سے کی، تو اس لیے اس کا علم
اس کے بعد اس کا نام نحب پڑ گیا. زجاج کہتا ہے ایہم کی جو ضمیر ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے. ایو یا پہ یو کے اوپر پیش کیوں ہے؟ الرفع بالابتداء، اس کی رفع اس کے اوپر پیش ابتدا کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے. الا ان لفظہ لفظ الاستفہام، مگر یہ ایو کا جو لفظ ہے حقیقت میں یہ استفہام کا لفظ ہے، انٹروگیشن کا لفظ ہے. والمانا، اور اس کا معنی لنختبر ونمتحنا، تاکہ ہم خبر لیں، تاکہ ہم امتحان لیں. ھذا احسن عملا ام ذاکا، یہ والا اچھے عمل والا ہے، ام ذاکا یا تو وہ والا. معنی اس کا یوں ہے تاکہ ہم خبر لیں، امتحان لیں کہ یہ والا اچھے عمل کرنے والا ہے یا وہ والا. ثم قال اللہ، پھر اللہ نے یوں کہا ہے، انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، یقیناً ہم بنانے والے ہیں جو بھی اس زمین کے اوپر ہے سارے کو ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں. والمعنی انہ تعالی بینا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بیان کر دیا ہے، انہ انما زین الارض، یقیناً اللہ نے زینت دی ہے زمین کو، لاجل الامتحان والابتلاء، امتحان اور آزمائش کی خاطر زمین کو مزین کیا. بڑا اچھا کانسیپٹ. لا لاجل ان یبقى الانسان فیہا، اس وجہ سے زینت نہیں دی کہ انسان اس میں باقی رہے. اگر اس کو انسان ہی کو باقی رکھنا ہوتا تو انسان کو رزق کسی اور دروازے سے دے دیتا، کسی اور طریقے سے دے دیتا، اور انسان کو آکسیجن بھی کسی اور طریقے سے پہنچا دیتا، جو اس کی ضروریات ہے وہ کہیں اور سے پوری کر دیتا، کیونکہ وہ تو قادر ہے ہر بات پر. تو پھر یہ بیل بوٹے پودے یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن انسان کو اتنا ڈبویا اس دنیا میں کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، وہ میرا نفع رہ گیا، وہ میرا نفع رہ گیا، وہ گھستا چلا جاتا ہے اس میں، اور یہی ہم اس کے امتحان کی وجہ بنتی ہے. لا ان یبقى الانسان فیہا متنعما ابدا، نہ اس وجہ سے کہ انسان اس میں نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، اس لیے نہیں بنائی. لأنہ یزہد، کیونکہ وہ انسان اس میں زہد اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، فیہا اس زمین میں. اللہ کا یہ جو اگلا قول ہے، انا لجاعلون ما علیہا، یقیناً اس زمین کے اوپر جو بھی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ پودے ہوں، جو بھی ہے، اس کے علاوہ معدنیات ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی زمین کے اوپر ہے، سارے کے سارے کو ہم بنانے والے ہیں چٹیل میدان. اس کی مثال کی ایک اور آیت بھی ہے، اور وہ سورہ رحمان میں ہے، کل من علیہا فان، بالکل اسی طرح کی ہے. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کو چٹیل میدان بنائیں گے تو کچھ باقی نہیں رہے گا، اور وہاں اللہ کہتا ہے جو بھی اس پر ہے سب فانی ہے. اور اسی طرح کی ایک اور آیت بھی ہے، فَيَذَرُهَا قَاعًا، اللہ اس کو قاع بنا دے گا. قاع وہ پتھر ہوتا ہے جو اوپر سے جس کی پشت چمکیلی سی ہوتی ہے، رگڑی رگڑی ہوتی ہے، وہ قاع ہو جاتا ہے، اس میں کوئی چیز اگ نہیں سکتی. اور اسی کی مثال والی یا اسی کے معنی والی ایک اور آیت بھی ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، کھینچ دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا، پہاڑ وغیرہ سب مرے بیٹ ہو گئے، یوں لمبی ہو جائے گی، انشقاق صورت میں ہے. والمانا، ان سب کا معنی یہ ہوا، انہ لا بد، یقیناً یہ بات ضروری ہے،
من المجازات، جائز ہونے میں یہ بات ضروری ہے، بعد فنائے ما علی الارض، زمین کے اوپر جو بھی ہے اس سب کے فنا ہونے کے بعد، یعنی کہ زمین کے اوپر جو بھی ہے وہ ساری کے ساری نے فنا ہو جانا ہے، ان سب کے لیے یہ بات، اس طرح کی بات کرنا جائز ہے۔ وہ تخصیل و ابتلال و ہلاک، اور خاص کرنا باطل ہونے کو اور ہلاکت کو۔ ابتال کا معنی باطل کرنا، ملیمیٹ کرنا، ختم کرنا، نابود کرنا، اور ہلاک کا معنی تو واضح ہے، ہلاک کرنا، اور خاص کرنا ان کو ملیمیٹ کرنے کو اور ہلاک کرنے کو، بما علی الارض، ما کا لفظ جو زمین جو بھی کے ہے اوپر صحیح کہا جا رہا ہے، ما علی الارض زمین کے اوپر ہے، اس سب کو ہلاک کرنے کی طرف جو لفظ جو خاص کیا جا رہا ہے، یوہم، یہ بات وہم دلاتی ہے، بقائے الارض کے زمین باقی رہے گی، اس کے اوپر کی چیزیں تباہ ہوگی۔ میدان چھٹی سر بات میدان بڑی، کی جو بات کی گئی ہے تو میدان تو باقی رہے گا، دیٹ مینس زمین تو باقی رہے گی، اس کے اوپر جو سب ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ اوپر جو ہے وہ سارا برباد ہوگا اور باقی رہے گی زمین۔ لیکن باقی جو آیتیں اوپر والی باقی آیتیں، انا سائر الآیات، اور جو باقی ساری آیتیں ہیں، دلت، وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں، نہیں بھیجا، اعلی ان الارض ایضا لا تبتغی، اسی طرح زمین بھی جو ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گی۔ روکیں گے یہیں پہ کہ پیج بھی؟ اگر وہ آیتیں یہ بات ظاہر کریں بھی تو اس کلام میں کوئی اتنا بڑا فساد نہیں ہے۔ فساد کیوں نہیں ہے؟ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جو کہا کل من علیہ فان، اس میں بھی من علیہ اوپر جو بولا ہے جو زمین کے اوپر ہے، اور اس میں بھی یہی بولا ہے ما علی الارض جو زمین پر ہے، یہ بولا ہے۔ یہ دو آیتیں تو ایک دوسرے کے خلاف نہیں جا رہی۔ ایک اور بھی کانسیپٹ ہے نا کہ ہم اس زمین کے بجائے دوسری زمین لے آئیں گے، ایسا بھی کچھ کانسیپٹ۔ ہاں لیکن وہ ایسا ہوگا نا کہ زمین پھر بھی باقی رہے گی نا، اگر ایک کی جگہ دوسری آ جائے گی تو باقی رہے گی۔ یوم نبدل الارض بالارض، جس دن ہم زمین کو ایک اور زمین سے بدل دیں گے۔ مے بی یہ پلانٹ نہ ہو، کوئی اور پلانٹ ہو۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جب ستارے بکھریں گے، آپس میں ٹکرائیں گے اور سارا مٹی بن کے نیچے پڑیں گے، تو اس زمین کا نقشہ سارے کا سارا بدل جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوسری بھی ہو سکتا اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں اوپر اٹھا کے پٹک دی جائے، کوئی اور زمین نیچے لے آئی جائے، وہ اللہ جاننے کیا کر رہا ہے وہ۔ پیج ہے۔ بھیجیے۔ آپ اس کا پتہ کریں نا، وہ جو کیا کہہ رہے تھے ہم بخاری والی جو 21 جلدوں والی ہے، میں کہہ رہا تھا اس کی پرائس کا پتہ کریں۔ جی سر، وہ پرائز جو کراچی والا ہے نا وہ مہنگی دے رہا ہے نا، یہ اسی جو مکتبہ